یا اللہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ یہ جملہ کمزوری کی علامت نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی پکار ہے، ایک ایسے بندے کی صدا ہے جو اپنی حد کو پہنچ چکا ہے، جو دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر اب صرف اپنے رب کے در پر کھڑا ہے۔ آج ہم اسی کیفیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان کہتا ہے کہ اب صبر نہیں ہوتا تو اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے، اور ایک مومن کو ایسے وقت میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ انسانی زندگی آزمائشوں، تکلیفوں، امیدوں اور صبر کے مراحل سے گزرنے کا نام ہے۔ کبھی انسان خوشیوں کی بلندیوں پر ہوتا ہے اور کبھی غموں کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ انہی حالات میں انسان کے دل سے ایک فریاد نکلتی ہے، یا اللہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ یہ جملہ کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت کا اظہار ہے جہاں انسان اپنی حد کو پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کی مدد، رحمت اور قرب کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر محض برداشت کا نام نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسے، امید اور یقین کا نام ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ اب صبر نہیں ہوتا تو در حقیقت وہ اپنے رب کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی بے بسی کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کی قدرت کو مان لیتا ہے۔ قرآن کریم میں بارہا صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ ہونا صرف لفظی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ جب بندہ ٹوٹنے لگتا ہے، جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جب دل بوجھل ہو جاتا ہے، تب اللہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ انسان کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کے دل کو سنبھال رہا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جلدی نتیجہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، اس کی پریشانی فوراً ختم ہو جائے، اس کا دکھ فوراً دور ہو جائے۔ لیکن اللہ کی حکمت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ کبھی اللہ تاخیر کرتا ہے تاکہ بندہ مزید قریب ہو جائے، کبھی آزمائش بڑھا دیتا ہے تاکہ درجات بلند ہو جائیں، اور کبھی صبر کی حد تک لے جاتا ہے تاکہ بندہ خالص ہو جائے۔ جب تم کہتے ہو کہ اب صبر نہیں ہوتا تو ذرا سوچو کہ تم نے کتنا صبر کیا ہے۔ ہر دن، ہر رات، ہر آنسو، ہر خاموشی، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تمہاری ہر تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہارے دل کی حالت سے واقف ہے۔ تمہاری وہ دعائیں جو تم نے دل میں مانگیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں انبیاء اور صالحین نے بے پناہ آزمائشوں کا سامنا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ہی دیکھ لو۔ بیماری، مال کا نقصان، اولاد کی جدائی، ہر آزمائش ان پر آئی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ نے ان کو شفا بھی دی، عزت بھی دی اور سب کچھ واپس بھی عطا کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صبر کا انجام ہمیشہ خیر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی صبر کی ایک روشن مثال ہے۔ کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا کر بیچے گئے، جیل میں ڈالے گئے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکو نہیں کیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں مصر کا خزانہ دار بنا دیا۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، چاہے ہمیں سمجھ نہ آئے۔ جب انسان کہتا ہے کہ اب صبر نہیں ہوتا تو شیطان اسے مایوسی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ تمہیں بھول گیا ہے، تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن یہ سب وسوسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے، جبکہ امید ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ ایک لمحے میں حالات بدل سکتے ہیں۔ جو ناممکن لگتا ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کچھ نہ کرے۔ صبر کا مطلب ہے کہ انسان کوشش کرے، دعا کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ صبر ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے۔ جب تم صبر کرتے ہو تو تم اللہ کی رضا کو قبول کرتے ہو۔ یہ رضا ہی اصل سکون ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے
جب آنکھیں نم ہوتی ہیں، جب زبان خاموش ہوتی ہے، تب اللہ سے بات کرو۔ اس سے اپنے دل کی ہر بات کہو، وہ تمہاری ہر فریاد سنتا ہے۔ کبھی سجدے میں جا کر رو لو، کبھی تنہائی میں دعا کر لو، اللہ تمہارے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یاد رکھو کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ اسی طرح دکھ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خوشی ضرور آتی ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ اب صبر نہیں ہوتا، تو یہ بھی سوچو کہ اللہ تمہیں کتنا مضبوط بنا رہا ہے۔ تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، تمہارے اندر برداشت، سمجھ اور ایمان بڑھ رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی تربیت کا حصہ ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے موڑ آتے ہیں جہاں سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک نئے آغاز کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو نقصان نہیں دیتا، وہ ہر چیز میں خیر رکھتا ہے، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ صبر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو سکون دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مرضی میں ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرو، نماز کو قائم رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو۔ یہ سب چیزیں دل کو مضبوط کرتی ہیں اور صبر کو آسان بناتی ہیں۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو دنیا کی مشکلات چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھو کہ جب تم کہتے ہو اب صبر نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ اگر اللہ ساتھ ہے تو کوئی مشکل بڑی نہیں، کوئی دکھ دائمی نہیں، اور کوئی آزمائش ناقابل برداشت نہیں۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو مضبوط کرے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین۔